عزیز مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا، اور مصر والوں میں سے جس شخص نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام سے رکھنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین پر یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے تاکہ ہم اسے معاملہ فہمی، خواب کی تعبیر کا علم سکھا دیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور اپنے والد محترم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا اور منصب نبوت فائز کیا۔ زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی ناکام کوشش۔ جس عورت کے گھر یعنی زلیخا کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس نے اس حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس کو گناہ پر آبھاری کیا اور ایک دن دروازہ بند کر کے کہنے لگی کہ آ جاؤ اپنی خواہش پوری کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے، یعنی عزیز مصر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آقا ہے، تو اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے۔ بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یقیناً اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اگر اپنے پروردگار کی واضح دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے اور ہمارے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ دی، اور دروازے کے پاس ہی زلیخا کا شوہر عزیز مصر دونوں کو مل گیا۔ عورت زلیخا فوراً کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر لیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ مصر کی بیوی زلیخا کی چلاکی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چلاکی کرتے ہوئے اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے، یا اسے قید کر لیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار عورت کے خاندان میں سے ہی ایک سمجھدار شخص نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو یوسف جھوٹے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو زلیخا جھوٹی۔ جب انہوں نے قمیض دیکھی تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ لیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے کا کہا اور یوسف کو درگزر کرنے کا کہا۔ زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کا چرچا پورے مصر میں اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا اپنے غلام حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر ابھارتی ہے۔ اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے خیال میں تو عزیز مصر یعنی زلیخا سری گمراہی میں ہے۔ پس جب زلیخا نے ان سب کی باتیں سنی تو ان سب کو اپنے گھر دعوت پر بلا لیا اور ان کے لیے مسندیں سجا لیں اور سب کو ایک ایک چھری دے دی اور سب کو پھل دے دیا، اور عین جس وقت وہ پھل کاٹ رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلا لیا، اور جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ تو بشر انسان ہرگز ہی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو اس طرح زلیخا نے کہا یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی، اور میں نے
ہی اسے اپنے مطلب کے لیے چاہا، یعنی میں اس کے محبت میں دیوانی ہوگی، میں اسے بلا رہی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو میں اسے قید کر دوں گی یا یہ پھر کوئی سزا کا مرتکب ہوگا۔